بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رات اور دن اللہ نے بنائے اور نماز رات دن میں 5 وقت فرض کی گئی اور ہر نماز کا ایک نام دیا گیا: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کسی دوسرے وقت میں دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرض ادا کرنا ہو تو فرض کے وقت میں جو نماز فرض کی گئی ہے وہی نماز پڑھی جائے گی۔ مثلا فجر میں 2 رکعت فرض ہے اور ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 ہے، عشاء میں 4 ہے۔ تو اس کو بدل نہیں سکتے، اسی وقت میں وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ کسی کا جی چاہے کہ ہم صبح میں 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک کام کی ایک ترتیب ہے۔ کچھ کام شروع دن کے ہیں، کچھ دوپہر تک کے ہیں، کچھ دوپہر کے بعد کے ہیں، کچھ عصر کے وقت ہیں، کچھ مغرب کے وقت ہیں، کچھ عشاء کے بعد ہیں۔ کام بھی بانٹ دیے گئے ہیں اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات کوئی ضروری نہیں کہ میری بات کی تائید کی جائے، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے اور میں جو چاہتا ہوں میں اپنے ہی لیے بیان کرتا ہوں، اپنی اصلاح کی نیت سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں، وہ آپ جانیے کسے کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کی سوچ ہے، ہم اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو کام بھی طے کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ دن تمہارا کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے ہے اور رات تمہارے آرام کے لیے۔ ہم دن کے کاموں کا حصہ رات میں سے نکالتے ہیں، یعنی رات کی گھڑیاں، رات کے اوقات کو دن کے کاموں کے لیے عادت بن چکی ہے، استعمال کرتے ہیں۔ گویا جو رات آرام کے لیے تھی اس میں ہم نے کام کرنا شروع کر دیا، اور جو دن کام کے لیے تھا اس میں ہم نے آرام شروع کر دیا۔ اس لیے کہ جب رات کے حصے میں دن کا کام کیا تو فجر کی نماز اگر پڑھا، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو توفیق دے، تو فجر کے بعد سونے کا کام کیا، اور سونے کے لیے اللہ نے رات بنایا، کام کے لیے دن بنایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں رات تو اپنی ہے، رات اپنی ہے نفع اٹھانے کے لیے، دن اپنا ہے نفع اٹھانے کے لیے، نہ کہ دن کا کام رات کرنے کے لیے رات اپنی ہے۔ ہم اپنی ترتیب کے عادی بن چکے اور ہم اسے مجبوری سمجھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہیں تو واقعی مجبوری ہوتی ہے، تو مجبوری کے تو احکام ہی الگ ہیں، لیکن ہمیں شیطان یہ سمجھا دیتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ مجبوری کو جب اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں تو اس کے بدلنے کی کوئی ترتیب بھی نہیں کرتے، یہاں تک کہ دعا بھی نہیں کرتے کہ ہم تو مجبور ہیں۔ نہیں، ہم جس طرح جینا چاہیں گے اس طرح جی لیں گے۔ اس دنیا میں ہر طرح کے نمونے ملتے ہیں۔ ہمیں کیسے جینا ہے؟ ہمیں رات کا کام دن میں کرنا ہے، دن کا کام رات میں کرنا ہے، یا اللہ نے رات بنایا آرام کے لیے اور دن بنایا کام کے لیے؟ جب ہم رات کے حصے سے دن کے کام کو پورا کرنے لگیں گے تو ہم ظاہر ہے پھر دن میں سونے کا کام کریں گے۔ اس لیے ہم اپنی ترتیب میں سب سے پہلی یہ چیز داخل کر لیں کہ ہم جتنی جلدی سو سکتے ہیں سوئیں۔ بیان ہوتا ہے، کچھ دن تک اثر ہوتا ہے، اس کا پھر ہم بھی اپنی عادت پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم مانگنا شروع کریں اللہ پاک سے کہ ہماری رات دن کی وہ ترتیب بنائیے جو شریعت میں بتائی گئی ہے، جو آپ کو پسند ہے، اور اس ترتیب سے چلنے پر بندے کا ہی نفع ہے۔ اس لیے رات آرام کے لیے بنائے گی اور دن کام کے لیے۔ فجر کے بعد کا سونا بہت کچھ کھونا ہے، جو سویا وہ کھویا بہت مشہور ہے۔ اس لیے سونے کے وقت سوئیں گے تو پائیں گے، اور جاگنے کے وقت جو کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت کچھ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔